قصہ مختصر وہ مائے فروزان وہ نیر تابان وہ مائے فروزان وہ نیر تابان میرا مصطفیٰ تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں اب طلب یہ زمانہ تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب طلب یہ زمانہ کہ حیرت میں ہے اب طلب یہ زمانہ وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزان وہ نیر تابان تو جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے راہ وہ جیسے کہ سب جانتا ہے راہ وہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے بھی گھر جا رہا ہے وہ ماہ فروزان وہ نیر تابان اور کہاں تو ہے شاگرد کہاں ان کی باتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی نعتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی نعتیں یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے وہ ماہ فروزان وہ نیر تابان اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرار دولا مالک حد و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ نذرانہ
درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز احتشام، عجدہ جمعۃ المبارک حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے معجزہ معراج دے حوالے دے نال انعقاد مزید انشاءاللہ العزیز تسی تے میں گزشتہ 3 جمعہ تو معجزہ معراج دے حوالے نال گفتگو سن دے سنا دے آئے ہاں۔ دعا ہے اللہ رب العزت میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں سانو سارے نو سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ہر نبی نو معجزے عطا فرمائے۔ کسی نبی نو 1 معجزہ، کسی نو 2 معجزے، کسی نو 8 معجزے، کسی نو 10 معجزے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان برابر برائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک دے پار مبارک تو لے کے قدم مبارک دی ہتھیلی تک میرے آقا سراپا معجزہ بن کے تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگر پار مبارک دیکھے جان دے انہاں دے حوالے نال بہت سارا مواد ہے کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دیاں زلفاں یہ بھی معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا لباب دہن جو آقا علیہ السلام اگر کھاری پانی دے اندر ملاتے ہیں وہ بھی مٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام 7 دفعہ معجزہ بن کے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے انعام عطا فرمایا، اے معجزہ عطا فرمایا کہ جڑا معجزہ کائنات کسی بھی نبی رسول پیغمبر کو نہیں عطا ہویا۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے تے کلیم اللہ علیہ السلام دی شان ہے وے کوہ طور تے جا کے رب ارنی رب ارنی رب ارنی دی صدامہ لگا دے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی، تو میں نہیں دیکھ سکتا، تو میں نہیں دیکھ سکتا، تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے کلیم اللہ ہے تو حبیب اللہ کی شان کی ہے۔ کلیم اللہ عرض کرے رب ارنی، یا اللہ میں اپنا جلوہ دکھا، میں تینوں دیکھنا چاہنا۔ پر محبوب خدا کون ہے؟ کلیم اللہ اے وے جڑے عرض کرن رب نو ملن واسطے، رب نو ویکھن واسطے، تے اے کلیم اللہ ہے تے جنوں رب خود بلا کے کعبہ قوسین او ادنا دیاں بلندیاں تے بلا کے سدرۃ المنتہا تے بلا کے اس جگہ تے بلا کے جتھے جبریل بھی نہ جا سکیا، جتھے جبریل دا بھی جناب والا بس ہو جاتی ہے، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کو بلا کے نارے محبوب کو بھی ویکھ رہے، نارے محبوب کو اپنا قرب ادا کر رہے۔ کلیم اللہ آپ جا کے عرض کرتے ہیں کہ حبیب اللہ نو رب آپ بلندا ہے۔ دوستان محترم، آقا علیہ السلام کا معجزہ معراج اتنا دل پذیر ہے، اتنا حسین واقعہ ہے کہ اگر ساری زندگی بھی اسی اس کو پڑھتے رہیے، بیان کرتے رہیے، پھر بھی کما حق کو بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن معراج کا مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آقا دو جہاں سرور کون مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر کرنا ساڑھے واسطے ضروری ہے۔ وہ اس واسطے یہ ساڑھے ایمان کو اور تازگی ملتی ہے، ایمان کو پختگی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمینی معراج کروائی جڑی میں تمہارے سامنے پیش کر چکا۔ آج انشاءاللہ العزیز بیت المقدس کو سدرۃ المنتہا کی طرف
روانگی آسمانہ دے سیر کرنا، آسمان اول تے دوم تے سوم تے چہارم تے پنجم تے چھٹے تے ساتویں آسمان تک انشاءاللہ العزیز اسی سرکار دا سفر جڑا ہے وہ اسی سماعت کریں گے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا پاک کی وہ ذات جڑی راتوں رات سیر کروان واسطے اپنے محبوب کو لے کے گئی، وہ پاک ذات نے اس واقعے جو ذکر کیتا ہے تو سب کو پہلے اپنی پاکی بیان کیتی ہے، تو رب کائنات نے محبوب کو پہلے زمینی سیر کروائی۔ وہ میں تمہارے سامنے پیش کر چکا۔ آج بیت المقدس دیاں جڑیاں شانہ نے، جو اٹھے مجمع ہے، جو اٹھے مجلس ہے، جو اٹھے جلسہ ہو رہے ہیں، اس کے بارے نال اس حوالے نال انشاءاللہ میں تمہارے سامنے گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام اور نال سارے فرشتیاں دا جھربٹ ہے، سرکار دولہ بن کے مسجد اقصی تشریف لے آئے ہیں۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام مسجد قبر دے اندر بیل کے آئے لے، مشاہدہ کر کے آئے لے، پر جب بیت المقدس پہنچے لے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود لے، میرے آقا نے فرمایا اے براق بے شک تیری رفتار برق رفتار ہے، بجلی نالوں بھی تیز تیری رفتار ہے، لیکن نبوت کی رفتار نالوں زیادہ تیری رفتار نہیں ہو سکتی۔ اسی موسیٰ علیہ السلام نو قبر وچ نماز پڑھدے چھڈ کے آئے ساں تے اسی پہنچے ہاں تے ساڈے پہنچن تو پہلے موسیٰ علیہ السلام ساڈے استقبال واسطے پہنچ چکے ہیں۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام نو جڑا معجزہ عطا فرمایا بڑا دل پذیر ہے، بڑا ہی مزہ سنن دا بھی ہوندا ہے، پڑھن دا بھی ہوندا ہے، سنان دا بھی ہوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو جبریل امین علیہ السلام دے نال فرشتیاں دا جھرمٹ بھیجیا، میکائیل اسرائیل جدو نال ٹرے نے 70 ہزار فرشتے نال لے کے چلے نے۔ ہن جدو بیت المقدس پہنچے دروازے تے کھڑے نے حضرت آدم علیہ السلام، تواڈے تے میرے ابا جان ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے نے اور آپ استقبال کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جناب والا حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے تو آقا کی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ٹھہرو، میں ذرا مسجد کے اندر جا کے اس راہ بلند کر دیاں کہ جڑا انتظار کیتا جا رہا سی وہ آمنہ دا دلارا اللہ دا حبیب تشریف لے کے آ گیا۔ دوستان محترم، حضرت آدم علیہ السلام اندر گئے، جا کے سارے نبیوں نو حکم فرمایا، سدیسہ دیتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، جنہاں دا انتظار جنہاں دا استقبال کرنے واسطے اسی آ گئے ہیں کہ ہن سارے صفہ بنا لو، سارے صفہ بنا لو۔ آدم کون نے؟ ابو البشر، ساری مخلوق دے باپ، ساری مخلوق دے ابا جان۔ ہن آدم علیہ السلام سارے لوگ جا کے آوازہ دے رہے ہیں جنہاں دا اسی استقبال کرنے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ محبوب آ گئے نے، وہ آقا آ گئے نے، انہاں اپنی صفہ درست فرما لو۔ جاگ ساجی پہنچے محمد ہمارے، جاگ ساجی پہنچے محمد ہمارے، نبی نے کھڑے انتظاری سارے، جاگ ساجی پہنچے محمد ہمارے، نبی میں کھڑے انتظاری سارے،
آقا علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر پہنچ دے حضرت جبریل امین علیہ السلام سواری حکم دے میرے آقا دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر پہنچ دے ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس مسجد کے اندر 1,24,000 قوم پیش پیغمبر رسول موجود نے سارے نبی استقبال کرنے واسطے آئے نے سارے نبی استقبال کرنے واسطے آئے نے میرے دل لجپال آقا علیہ السلام آئے نے میرے آقا علیہ السلام صفا دے وچ کھڑے ہو گئے جبریل امین علیہ السلام اذان پڑھتے نے اذان پڑھنے تو بعد اقامت کہتے نے تکبیر پڑھتے نے میرے آقا علیہ السلام انہاں صفا وچ کھڑے نے میرے آقا علیہ السلام نے کہا مصلی امامت خالی ہے جبریل امین علیہ السلام آئے میرے آقا درس مبارک کھڑے آئے مصلی امامت کھڑا کیتا ہے میرے آقا دی بارگاہ کی سونیا بات بکھرے والے آؤ علم نشرہ دے سینے والے آؤ آمین دے اکملہ والے آؤ یاسین دے سینے والے آؤ سوڑے آؤ اے مصلی امامت تو آنے واسے خالقی کا گیا ہے انہا سارے نبیاں نے تو آنی امت میں جہان واسے خاص ظاہر کی دیئے اللہ رب العالمین نے تو آنی مصلی امامت کھڑا کر کے انہا مقتدیاں میں کھڑا کر کے تو آنی نبی بنا کے انہا امتی بنا کے پیش کر چھلیا مستر محترم میرے آقا دے غلاموں مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر ایتھے اور بھی معاملہ ہوتا آج علیہ السلام کھڑے ہوتے میں آپ فرماتے میں ابو البشر سارے نبیاں نبی بابا سارے مخلوق نبی بابا نماز میں پڑھاواں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے تے فرماتے میں نمرود کی آگ وچ اللہ دی رضا واسطے گیا سا میں اتنے جتن کیتے نے میں نماز پڑھاواں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوندے جو کہتے میں اپنی گردن تے چھری چلوائیے میں مصلی امامت کھڑا ہوا گا دوستان محترم یوسف علیہ السلام کھڑے ہو جاندے کہتے کہ میں 40 سال باپ نے فراق دے اندر گزارے میرے وچ بھی میرے رب دی رضا شامل سی میں رب دی رضا حاصل کرنے واسطے اتنا کشٹ اٹھایا ہے اتنی محنت کی ہے مصلی امامت میں کھڑا ہوا گا نانا کہ کسی نے بھی خیال نہیں کیتا کہ کسی نے بھی نہیں سوچا سارے جان دے نے اسی باہمیں رسول بن کے آئے ہیں اسی باہمیں نبی بن کے آئے ہیں اسی باہمیں پیغمبر بن کے آئے ہیں اسی باہمیں صفی اللہ اسی باہمیں ذبیح اللہ اسی باہمیں کلیم اللہ پر ایک حبیب اللہ بن کے آیا حبیب اللہ بن کے آیا ہے میرے آقا دے غلاموں میرے نبی نے امامت دے اوپر کھڑا ہو گئے مصلی امامت دے کھڑا ہو کے نماز پڑھائی ہے پہلی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد سورہ کافرون پڑھی ہے قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت دے اندر سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھی ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا نے دونوں سورتاں جڑیاں پڑھیاں نے ساڈے اندر بڑیاں مشہور نے اسی عام زمین نال پڑھدے رہنے ہاں لیکن میرے آقا دے غلاموں میرے آقا دے غلاموں نماز فجر جڑی ہے انہاں پہلیاں سنتاں جڑیاں نے انہاں سنتاں دے اندر یہ دو سورتاں پڑھیاں جان علماء کرام فرماتے نے کہ سورہ کافرون سورہ اخلاص فجر دی سورتاں اندر پڑھنا ہے اللہ رب العالمین سارے نبیاں دی نمازاں دا ثواب عطا کر چھڑدا سارے نبیاں دیاں نمازاں دا ثواب مل جاندا ہے میرے آقا دے غلاموں میرے نبی علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے مصلی امامت عطا فرمایا سارے مقتدی بن کے نبی رسول پیغمبر کھڑے نے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں اسی ایسے
محبوب خدا ٹھہرے اٹھیا خدا سبحان اللہ حسینوں میں خوشی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے میرے آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کیجئے میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام ابو البشر کھڑے ہو جاؤ اٹھ کے خطبہ پڑھو میرے آقا نے غلاموں آدم علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں کی کہتے ہیں میں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ بنایا آپ خطبہ پڑھتے ہیں یا اللہ میں شکر ادا کرنا میں نے خلافت عطا کی ہے میں خلیفہ بنیا ہوا اور میری دعا قبول ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل دے نال ایک دعا ایک خطبہ پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام پھر آگے باری حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حضرت ابراہیم علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں اللہ دی حمد بیان کرنے کے بعد اللہ دی بارگاہ جا کرتے ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ شکر ادا کرنا کہ جو نمرود دی اگ وچ مینوں محفوظ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماندے نے پھر واری آ گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میں تیری بارگاہ تے امتحان وچ کامیاب ہویا مینوں تو کامیابی عطا فرمائی مینوں چھری تھلے رکھیا گیا تیری رضا واسطے میں چھری تھلے آیا تے جناب والا مینوں کامیابی مل گئی اے حضرت اسماعیل علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے جناب والا اس کے بعد آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی باری یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تعالی شکر ادا کرنا تو میں نے حسن کا شاہکار بنایا حسن کا شاہکار بنایا میں نے حسن عطا فرمایا اور میں 40 سال اپنے باپ کی فراق دے اندر رہا میں امتحان کامیاب ہویا پھر واری آ گئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد عرض کی تھی یا مولا کریم ساتھ نمرود نے عذاب کو بچایا اور سانو کامیاب فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ سے اے جناب والا حمد بیان کرنے کے بعد خطبہ پڑھے جا رہے ہیں سارے نبیوں نے اپنے اپنے فضائل بیان کیتے سارے نبیوں نے اپنے اپنے فضائل بیان کیتے تے آخر تے واری آئی تیرے تے میرے لاجوال آقا دی میرے آقا دنیا تے تشریف لے آنے وچ بھی سب تو بعد نے بیت المقدس دے اندر خطبہ پڑھن وچ بھی سب تو بعد نے سارے نے خطبے دے اندر اپنے اپنے اوصاف بیان کیتے جدو آئی نا تیرے تے میرے لاجوال آقا دی باری تو تیرے تے میرے لاجوال آقا نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اے میری امت دی گناہگار ہے سارے نے اپنے اپنے اوصاف بیان کیتے تے تواڈے تے میرے لاجوال آقا کتنے کریم نے کتنے رحیم نے کہ اٹھے جا کے بھی ساڈی یاد ہے یا اللہ میری امت گناہگار ہے میری امت کو معاف فرما دے دوستاں محترم سارے انبیاء نے خطبے جو بیان کرنے کے بعد جو اے خطبہ پڑھیا نا سارے دنگ رہ گئے دیکھتے رہ گئے اسی سارے اپنے اپنے اوصاف بیان کیتے نے پر آمنہ دا لال اپنی امت نو یاد نہیں کرتا دوستاں محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عرض کی دیو تو حاضر مکھنے والیا علم نشرات سینے والیا حامی بیا گلنا والیا یاسین دیا سینے والیا سونیا رب ہٹ جوڑ کی یاد بیا کرتا ہے رب فرماندا ہے بیا میرے محبوب کو لے کے آؤ رب ہو کے میں تانگا رکھدا رب ہو کے میں تانگا رکھدا جس ذات فقط دیدار اے محبوبا دیا محبوبا محبوبا دیا محبوبا دکھڑا دکھلا جا چک کر کے ہن ساری خدائی سو گئی ہے عرشان پہ آیا چک کر کے کلاموں بڑھ راز ریاض دیا کلاموں بڑھ راز
نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی شریف جو پاک تشریف لے کے آئے لے اور پاک دا ماحول چینج ہو گیا ہے کہ براق جیڑا ہے اپنے آپ کے اوپر فخر کر رہا ہے، فخر کرتے ہوئے اچھل کھول رہا ہے، اپنے آپ کو اونچا کر کے کھڑا ہے، اپنے آپ کو اونچا کر کے کھڑا ہے۔ میرے آقا نے بلاؤ میرے نبی نے جس پتھر اٹھے قدم لگایا، قدم لگا کے براق کے اوپر سوار ہو لگے۔ میرے آقا علیہ السلام براق کے سوار ہوئے، پتھر تو قدم اٹھا لگے، یہ پتھر بھی نال اڑ لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، پتھر بھی نال اٹھے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ پتھر جو آواز آئی، سونیا میں بھی تیرے نال جانا چاہنا وا۔ میرے آقا نے ایسے کر کے اشارہ فرمایا، پتھر نو رکن کا حکم کیتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر آج بھی کسی کا بیت المقدس جانا ہو جائے، اللہ کرے سانو سارے نوتری حاضر نصیب ہو جائے۔ جا کے آج بھی دیکھو پتھر ہوا وچ معلق ہے، آج بھی فضا وچ کھڑا ہے، زمین تے نہیں، آسمان تے نہیں۔ جتھے میرے نبی نے حکم فرمایا ہے پتھر اوتھے ہی ٹھہر گیا، پتھر اوتھے ہی ٹھہر گیا۔ جتھے سرکار نے فرمایا نا پتھر اوتھے کھڑا ہے، آج بھی ہوا وچ معلق ہے، آج بھی وہ ہوا وچ کھڑا ہے۔ پتھر بھی سرکار دے نال جان تے فخر کردا ہے، عرض کردا سونا میں بھی جانا۔ فرمایا تو ایتھے ٹھہر جا۔ وہ جتھے ٹھہرن دا حکم کیتا وہ اوتھے ٹھہر گیا۔ ہوا وچ اج بھی وہ معلق ہے، اج بھی اوتھے وہ پتھر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا قدم مبارک بھی اودے اوپر نقش ہو سکا ہے، میرے آقا دا قدم بھی اودے اوپر نقش ہو گیا۔ ہن میرے آقا علیہ السلام بارگاہ جے کیتی یا رسول اللہ چلو آسمان دنیا میں جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چلے، پہلے آسمان تے پہنچے نے، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں درو کے آواز دی، او فرشتہ جڑا اس دروازے کے کھڑا ہے، انہیں آواز دی کون؟ بعد آواز آئی جبریل امین، تہاڈا استاد، تہاڈا امام آیا ہے۔ انہیں دروازہ نہیں کھولیا، انہیں آکھیا پہلے دسو تہاڈے نال کون ہے؟ سبحان اللہ، تہاڈے نال کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نال وہ نے جنہاں نو اللہ نے بنایا ہے، جنہاں نو اللہ نے حبیب بنایا ہے، جنہاں نو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نال ہے۔ دروازہ کھولیا گیا۔ اور یاد رکھو یہ جڑا دروگا ہے اے مرید بھی ہے جبریل امین دا، مقتدی بھی ہے جبریل امین دا، شاگرد بھی ہے جبریل امین دا۔ لیکن جبریل نے آواز دی دروازہ کھولیا جائے، دیکھو آواز دی ہے، آج اللہ کا حکم ہے، ہمیں جبریل آئے کہ رحمت دی آئے، دروازہ اتنی دیر تک نہیں کھلے گا جتنی دیر تک میرے محبوب کا پتہ نہیں چلے گا۔ جبریل عرض کی دروازہ کھولیا جائے، دروازہ کھولیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے جلوہ گر ہو گئے۔ 500 سال دی مٹائی ہے ایک آسمان دی، 500 سال دی مسافت کریے تو پھر جا کے ایک آسمان مکمل ہوتا ہے۔ تے میرے آقا جھٹ پٹ تھی، اچھی آقا ذرا سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے میں پہلے آسمان تے پہنچیا، اتھے ویکھیا جبریل نال ہے تے موسیٰ علیہ السلام دی قبر وچ سرکار نے ویکھیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض محدثین فرماندے نے کہ آپ صلاۃ والسلام پڑھ رہے سن، اس ویلے نماز دا کوئی ٹائم نہیں سی، اس ویلے صلاۃ والسلام پڑھ رہے سن۔ اسی دونوں دی اتفاق کرنے ہیں کیونکہ نبی قبر دے اندر زندہ ہوتا ہے، اسی دونوں دی اتفاق کرنے ہیں۔ ہن اوتھے ویکھیا بیت المقدس آئے، موسیٰ علیہ السلام اگے موجود رہے، آدم علیہ السلام بھی موجود رہے، سارے نبی موجود رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں پہلے آسمان تے گیا تے اگے آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آدم علیہ السلام پہلے بیٹھے ہوئے۔ آدم علیہ السلام ہوئے کیا، ہن آدم علیہ السلام سجے ویکھدے نے، مسکراندے نے، کھبے ویکھدے نے، رو لگ پیندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل انہاں نوں کی گل ہے، یہ سجے ویکھدے نے، مسکراندے نے، کھبے ویکھدے نے، رو لگ پیندے نے۔ میرے آقا دے غلاموں جبریل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر نے، اے سجے ویکھدے نے، اللہ نے حجاب ہٹائے ہوئے نے، سجے پاسے ویکھدے نے، اپنے بندیاں وچوں جڑا
دا حجاب ہٹا دیتا ہے اے رب البشر ہے ساری مخلوق دا باپ ہے سچے پاسے ویکھدے نے نیک اولاد نظر آندی ہے تے مسکرا دیندے نے کھبے پاسے ویکھدے نے بد جڑی اولاد ہے جڑی گناہگار اولاد ہے او نظر آندی ہے تے رو لگ پیندے نے میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام نوں دس دیو جڑا جڑا میرے اُتے تہاڈی بچیاں وچوں تہاڈی اولاد وچوں جڑا جڑا میرے تے ایمان لے آئے گا اللہ نوں جنت عطا فرمائے گا نبی پاک علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سلام کیتا آپ نے بھی سلام کا جواب عرض کیتا آپ فرماتے ہیں السلام علیکم یا صالح نبی تسری آئے ہو تہاڈا آنا بڑا مبارک ہے مرحبا صالح نبی مرحبا نیک نبی آپ فرماتے ہیں تہاڈا آنا بڑا اچھا ہے اگلی گل سنیا جی معراج دی رات جڑی ہے اے وچ جڑیاں خصوصیتاں نے میں بیان کر لگا ہاں ذرا غور نال سنیا جی میرے آقا فرماتے نے میں پہلے آسمان تے فرشتیاں دا ایک جھرمٹ ویکھیا ہے ایک جماعت دیکھی ہے بڑی عجیب ہے وہ ساری جماعت قیام کر کے کھڑی ہے قیام کے اندر کھڑی ہے تے پڑھتی پئی ہے سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح یہ تسبیح پڑھتے نے پے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جبریل اے فرشتے کی کرتے نے پے اتنے تعداد فرشتے نے کہ سارے جماعت کی صورت کے اندر قیام کر کے کھڑے نے یہ تسبیح پڑھتے نے پے جبریل انہاں دا کی کام ہے اب کی سونیا جدوں اللہ نے انہاں کہدا فرمایا ہے کہ اسی طرح قیام دے اندر کھڑے نے اسی طرح قیام دے اندر کھڑے نے اللہ دی تسبیح و تعریف کرنے لگے میرے آقا نو قیام بڑا پسند آیا میرے مسلمان بھائیو ذرا غور کریا جی قیام بڑا پسند آیا میرے آقا نے فرمایا یا اللہ انہاں فرشتیاں دا قیام بڑا چنگا لگا ہے کیا اس قیام دا ثواب میری امت نو نہیں مل سکتا رب کائنات نے فرمایا محبوبا آج جو منگے گا عطا کیتا جائے گا سونیا محبوبا سن لے اپنی امت نو جا کے آکھ دیوی جڑا نماز دے اندر قیام کرے گا میں ان سارے فرشتیاں دے ثواب دے برابر نو قیام کا ثواب عطا کر دے گا انہاں نو ثواب عطا کر دے گا اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ تیری امت دا جڑا ایک بھی امتی قیام کرے گا نا اج جننے بھی قیام کر کے فرشتے کھڑے نا لا تعداد فرشتے ان سارے فرشتیاں دے ثواب دا ثواب ایک تیرے امتی نو قیام کرنا مل جائے گا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر شکر گزاری کی تھی آپ فرماتے ہیں میں پھر اٹھوں دوسرے آسمان میں چلے آؤ دوسرے آسمان میں پہنچیا دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا اب کوئی آواز ہے کون فرمایا جبریل تہاڈا استاد آیا ہے تہاڈا امام آیا ہے بیت المعمور کا امام آیا ہے انہاں آکھیا پہلے دسو تسی دے آئے ہو نال کون ہے انہاں آکھیا اللہ دے حبیب آئے ہیں او آئے جنہاں دی وجہ نال آسمان دنیا نو سجایا گیا ہے میرے مسلمان بھائیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دوسرے آسمان کا دروازہ کھولیا میں اندر پہنچیا میں جا کے دیکھیا کہ ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے جدا نامی اس نے گرامی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں نبی خالدان بھائی نے یہ دوسرے آسمان پہ میرا استقبال کرنے واسطے کھڑے ہوئے نبی پہنچے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انہاں دے نال مصافحہ کیتا انہاں دے نال ملیا انہاں نے مینوں آکھیا مرحبا یا صالح نبی مرحبا تہاڈا آنا بڑا مبارک ہے یا رسول اللہ تہاڈا آنا بڑا مبارک ہے تانوں خوش آمدید کہنے ہاں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انہاں نوں ملنے تو بعد ایک جماعت ویکھی فرشتیاں دی تعداد جماعت اور پوری حالت وچ سی میں تانوں سمجھانا چاہنا کہ اسی جڑی نماز نہیں پڑھدے نا یہ ساڈی کام اگلی ہے اسی جڑی نماز نہیں پڑھدے میں تانوں دسنا چاہنا وا جدوں بندہ نماز وچ کھلوندا ہے تے اونوں کی لبدا ہے میرے آقا دے غلاموں میرے آقا فرماتے ہیں ساری جماعت رکوع دی حالت وچ میں پوچھا جبریل ہے کہ انہاں کہا یا رسول اللہ انہاں نوں جدوں دا پیدا کیتا ہے یہ جدوں دے بنے نے اسی طرح رکوع دی حالت وچ رب دی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ تسی دعا کر لو میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی یا رب العالمین
اے فرشتے رکوع دی حالت دے اندر کھڑے نے، یا رب العالمین کیا اس رکوع دا معاملہ جڑا ہے میری امت نال ہو سکتا ہے، اے وچوں بھی حصہ میری امت نوں مل سکتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا محبوبا جدوں واپس جائے گا اپنی امت نوں آکھی نماز قائم کرن، جدوں نماز قائم کرن گے ایسے ہم جدوں رکوع کر کے آؤ گے، جدوں قیامت بعد رکوع وچ آؤ گے تیرا ایک امتی رکوع کرے گا، میں ان سارے فرشتیاں دے رکوع دا ثواب عطا کر دیاں گا۔ جناب 50 نمازاں دا ثواب ہے 5 نمازاں دے نال، تسی اے تے دیکھو کہ نماز دے جڑے جڑے جز نے جڑے جڑے ارکان نے انہاں نوں ادا کردیاں نماز دی شرطاں نوں ادا کردیاں کتنا ثواب کیا ملتا ہے، او دے اوتے غور کرو نا ذرا۔ او 50 نمازاں انہاں دی فضیلت ایک پاسے وے نا، تسی اے ویکھو نا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نوں کیسے کیسے انعامات ملے نے۔ اللہ فرمایا اپنی امت نوں جا کے آکھی نا کہ رکوع کرے، برکعوا مع الراکعین، او رکوع کرے، جدوں رکوع کرن گے میں انہاں سارے فرشتیاں دے رکوع دا ثواب تیری امتی نوں عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تو اسی تیسرے آسمان مرتبے تیسرے آسمان کا جو سفر کیتا ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دکھ درکانا سرکار فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا، تیسرے آسمان تے پہنچیا، اگے حسن دا شاہکار حضرت یوسف علیہ السلام موجود نے۔ یوسف علیہ السلام جنہاں نوں اللہ نے 9 حصے حسن دے دتے، یوسف علیہ السلام اوتھے کھڑے نے تے آقا علیہ السلام پہنچے نے نا تے انہوں نے سلام عرض کیتا ہے، مرحبا آکھیا ہے اور تعریف عرض کیتی ہے کہ سونے تہاڈا آنا بڑا مبارک ہے، اسی تہاڈا استقبال واسطے کھڑے ہیں۔ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام جنہاں نوں ویکھ کے 3 مہینے لوکی رجدے رہے، 3 مہینے لوکی رجدے رہے، کیوں؟ قحط پہ گیا، غلہ نہیں سی ہوندا تے جناب والا برے حال ہو چکے سن تے اللہ دی بارگاہ جلدی کیتی یا اللہ ہن میں کی کراں؟ اللہ نے فرمایا اے یوسف علیہ السلام تسی اپنا چوراہے وچ جا کھڑے ہو جاؤ تے پردہ اٹھاؤ، تسی پردہ اٹھاؤ، لوکی تانوں تکی آن گے، روٹی دی خیال ہی نہ رہے گا۔ باقی 3 مہینے یہ سسٹم چلتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبح آ جاتے سن، چوک وچ بیٹھ جاتے سن، جنوں بھوک لگدی سی یوسف علیہ السلام ویکھ لیندا سی، یوسف علیہ السلام ویکھ لیندا سی۔ اے او یوسف علیہ السلام آسمان دنیا تے تیسرے آسمان تے سرکار دا استقبال تے سرکار نے استقبال ہویا نا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یوسف تیرے حسن دے بڑے چرچے نے، تیرے حسن دے بڑے چرچے نے۔ عرض کی سونیا کوئی شک نہیں میرے حسن دے بڑے چرچے نے، پر سونیا تیرے حسن دا کیا کہنا؟ بلکہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہوں گے میاں صاحب فرماتے ہیں تو سلطان حسن دی نگری، اچھی آکو یارا سبحان اللہ، میں کلہ اینا زور لانا تسی انہیں بڑے کٹھے ہو کے سبحان اللہ کیسا ہے لگو سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے آقا دی بارگاہ جماعت کہتے ہیں تو سلطان حسن دی نگری روے راج سلامت تیرا شرم رکھی مجھ میرا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا سونیا بے شک میں حسن کا شاہکار رہا، پر تیرے حسن دیا کیا باتاں نے، تیرے حسن دے کیا جلوے نے محبوبا، اسی سارے تینوں تکن واسطے دعاواں کرتے رہے، اج تینوں ویکھن واسطے رب اپنی بارگاہ وچ بلا لیا ہے۔ یا رسول اللہ تسی ساڈے تے کرم فرماؤ، تہاڈا حسن تے لاجواب ہے، تہاڈا حسن تے عرفہ تے اعلی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرے آسمان تے میں کوئی فرشتے دی جماعت ویکھی، او جماعت ساری دی ساری سجدے وچ پئی، ساری دی ساری سجدے وچ پئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل حکم یا رسول اللہ، فرمایا اے کی گل ہے، اے فرشتے کس طرح پے ہوئے ہیں؟ سجدے وچ سن، سجدہ تانوں بڑا پسند ہے
اس سارے پڑھتے گئے سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح ان فرشتوں کی تسبیح و تعلیل یہ اللہ کی حمد بیان کرتے رہے دوستان محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی پیاری عبادت ہے بڑی پیاری عبادت ہے میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی یا مولا کریم اے فرشتے جڑی عبادت کرتے نے پے مینوں بڑے چنگے لگے نے بڑے پیارے لگ رہے نے یا اللہ کیا اے وچوں میری امت نوں کوئی حصہ مل سکتا ہے رب کائنات نے فرمایا ماتوبہ جدو دنیا کے اندر جائے گا زمین تے تشریف لے کے جائے گا اپنی امت نوں آکھی نماز پڑھیا جے نماز کے اندر جڑا سجدہ کرے گا اونوں انہاں سارے فرشتیاں دے سجدے دے برابر ثواب دتا جائے گا جڑا ایک امتی سجدہ کرے گا سارے فرشتیاں دے برابر ثواب دتا جائے گا میرے آقا فرماتے ہیں چوتھے آسمان تے پہنچے ہاں چوتھے آسمان تے گئے ہاں اللہ تبارک و تعالی دے پیارے ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے اوتھے بھی فرشتیاں دی جماعت ویکھی ہے اوتھے فرشتیاں دی جماعت کی کردی ہے بھئی اتحیات دے اندر تشہود دے اندر قعدہ خیرہ دے اندر بیٹھی ہوئی ہے تے پڑھدی ہے بھئی اللہ دی تسبیح اللہ دی بارگاہ تے عرض کی یا اللہ اے بھی بڑا کمال ہے کہ ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہو گئی ہے تے فرشتیاں دی جماعت نہ ویکھیا ہے تے قعدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اتحیات بیٹھی ہوئی ہے تشہود کے اندر بیٹھی ہوئی ہے رب کائنات نے فرمایا محبوبہ واپس جائے گا امت نو کی نماز پڑھ جدو نماز مکمل کرنے کے بعد اتحیات وچ بیٹھن گے میں سارے فرشتیاں دے برابر تیری امت نو ثواب عطا کر دیاں گا تیری امت نو ثواب عطا کر دیاں گا اور فرشتیاں دی سنت نماز ادا کرنا ہے فرشتیاں دی سنت نماز ادا کرنا فرشتیاں دی سنت قیام کرنا فرشتیاں دی سنت رکوع کرنا اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اسی پنجویں آسمان تے پہنچے چھٹے آسمان تے پہنچے ساتویں آسمان تے پہنچے پنجویں آسمان تے ہارون علیہ السلام ملے نے چھٹے آسمان تے موسی علیہ السلام ملے نے ساتویں آسمان تے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ملاقات ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 آسمان مکمل ہوئے نبیوں دے نال میری ملاقات ہوئی میرے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال میری ملاقات ہوئی پھر ایک ایسا مقام آیا جس مقام تے جا کے میرے آقا نے فرمایا جبریل چلیے وہ آکھے نا جی اس تو اگے تے نہیں جا سکدا فرمایا کیوں عرض کی تے سونیا 1 انچ بھی میں ودیا تے میرے پر جل جان گے میرے آقا نے فرمایا اکھاں بند کر جبریل اکھاں بند کیتیاں ہن ایتھے آ کے جبریل دی رفتار گئی مک تے ایتھوں شروع ہو گئی تیرے تے میرے لاجپال آقا دی میرے آقا علیہ السلام نے روایت دے اندر آندا کہ جبریل دا ہاتھ پھڑیا تے فرمایا اکھاں بند کرو نے اکھاں بند کیتیاں تے فرمایا کھول لے اکھاں بند کر کے کھولیاں تے 500 سال دا سفر طے کر چکے سن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت بڑی دراز ہے نبوت دی بڑی پاور ہے تو کی سمجھنا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہن اگے نہیں جا سکتا مینوں ایتھے تک دا ہی حکم ہے پھر رف آیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک تخت نما ایک سیڑھی نما رف آیا اس رف ایک جگہ تے لکھیا جو بھی پرندہ سی ایک جگہ لکھیا تخت سی بہرحال رف آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں چلا اللہ دی بارگاہ دے اندر تو ایتھے تک میرے نال آیا 10 تیری کو منشا ہوئے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بدوہاں دے مکھڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیا کنڈا والیا یاسین دیا سیریا والیا سوڑیا محبوبہ اللہ دے حبیب بڑے ہو اللہ دے محبوب بڑے ہو سوڑیا اج رب دی بارگاہ وچ جا رہے ہو راتوں نے آدیاں گلاں ہونگیاں یا رسول اللہ میرا ایک سندیسا ہے میرا ایک پیغام ہے میری ایک دعا ہے کہ میرے رب دی بارگاہ وچ پیش کر دے اجے میں تانوں مخاطب ہو کے کہہ رہا اوے اپنے نصیباں تے ناز کریا کرو تانوں اللہ نے اپنے محبوب دی امت وچ پیدا کیتا ہے اپنے نصیباں تے ناز کریا کرو تسی آقا علیہ السلام دے غلام ہو اپنے نصیباں تے ناز کریا کرو تیری امت میں جان واسطے نبیاں نے دعاواں کیتیاں پیغمبراں نے دعاواں کیتیاں رسولاں نے دعاواں کیتیاں نے اور نبیاں نے دعاواں کیتیاں
نے انہاں دی غلامی وچ آن واسطے انہاں دی امت وچ آن واسطے تسی اپنے مقدراں دے ناز کریا کرو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر دعا کیتے تانوں اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرما چھڑیا شکر ادا کریا کرو میرے بھائیو میرے بزرگوں میرے دوستو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جا رہے نے آقا فرمایا جبریل دس میری کوئی دعا ہوئے عرض کی جی سونیا میری کوئی دعا ہے دوستان محترم جبریل چاہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا چیز مل جائے میں ایس چیز دا مالک ہو جاواں میں ایس چیز دا مالک ہو جاواں میں اے خلافت مل جائے میں اے امامت مل جائے نا تیرا تے میرا ذہن لے کے بیٹھا ہے جبریل امین خالصتا میرے آقا دا غلام ہے عرض کرتا ہے سونیا میری کوئی دعا ہے رب کائنات دی بارگاہ وچ پہنچو گے ساری دعاواں تہاڈیاں قبول ہونیاں نے تسی جو آکھنا ہے قبول ہونا ہے سونیا میرا دل نہیں کرتا ہے خود صراط ہوے میری گناہگار امت ہوے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت جدوں پل صراط تو صبر کر کے چلن لگے 50,000 سال دا دن ہوے یا رسول اللہ جدوں پل صراط تو تہاڈی امت گزرن لگے میری منشا صرف یہ قدم تیری امت دے ہون گے پر جبریل بچھائے گا جبریل بچھائے گا میری امت لنگدی ہوے گی میں اوتھے پار بچھا کے تہاڈی امت نوں آکھاں گا میرے اوتے قدم رکھ کے لنگ جاؤ او تہاڈوں اپنے مقدراں دے ناز ہونا چاہیدا ہے تہاڈے قدماں تھلے جبریل پار بچھان تے فخر کردے نے میرے آقا نے فرمایا جبریل جا تیری دعا ایتھے ہی قبول کر لئیے کل قیامت دا دیہڑا ہوئے گا اور صراط میری امت لگے گی تو اوتھے پار بچھا کے میری امت نو گزار دیوی تیری دعا آج ہی قبول ہو گئی ہے دوستان محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا جبریل واپس رف ایک جگہ دے آ کے چھڑ گیا پھر کہ نور دا حالہ آیا جڑا سرکار نو رب دی بارگاہ وچ پہنچان والا ہے جتھے ہور کوئی نہیں کعبہ قوسین انشاءاللہ اگلا جمعہ کعبہ قوسین دے اوتے ہوئے گا تے اگلا جمعہ نالے واپسی معراج بھی ہوئے گا نالے رب دی